أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہ ماہ سفر المصفر آنے والا ہے اور یقیناً اس ماہ میں لاکھوں کیا کروڑوں زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں، جو نجف اشرف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، اور عراق کے جو مومنین ہیں پورے عراق کے مختلف علاقوں سے، شہروں سے پیدل چل کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یقیناً زیارت امام حسین علیہ السلام کا بے حد اجر اور ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر رونا بھی، گریہ بکا کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ یبنا شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کانا او کبیرا قلیلا کانا او کثیرا۔ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ اے فرزند شبیب، اگر تم حسین ابن علی علیہ السلام پر اس قدر گریہ کرو، رو کہ آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو جائیں، تو اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، کم ہوں یا زیادہ۔ تو صاحبان ایمان، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین وظیفہ ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرمان میں فرماتے ہیں سألتہ عن زیارت قبر الحسین علیہ السلام فقال انہ افضل ما یکون من الاعمال۔ ابھی خدیجہ نے زیارت سرکار مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق سوال کیا، تو صادق آل محمد علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام بہترین اعمال میں سے ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں اگر معصومین علیہ السلام کی احادیث و روایات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں اس بارے میں، جو زیارت کی اہمیت، فضیلت، اجر اور ثواب کو واضح کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ بعض اصحاب ذی وقار نے ائمہ علیہ السلام سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں متعلق میں سوال کیے ہیں، تاکہ ان کے لیے زیارت کا ثواب پوری طرح واضح ہو جائے۔ تو بعض روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ تمام شیعوں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت واجب ہے، اور اگر کوئی امام علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے تو اس نے اپنے شیعہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جس کی استطاعت نہیں ہے وہ اس جملے سے، اس فقرے سے وہ مستثنی ہو جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا، مگر ایسا شخص جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت مالی، استطاعت جسمانی، استطاعت ہر حوالے سے دی ہے، مگر وہ نہیں جا رہا، تو سمجھیں کہ اس نے شیعہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو صاحبان ایمان، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کثیر اور عظیم ثواب کی ایک شرط یہ ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے۔ لہذا دنیا کی نیکیوں اور آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے شیعہ ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے ہر شیعہ مومن مومنہ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے
تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جائیں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے، زندگی میں مشغول ہیں، کوئی مجبوری ہے، اضطراری حالت ہے، تو کیا آپ کو اس کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ تو صاحبان ایمان صفوان جمال وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں شرف زیارت حاصل کیا، اور زیارت کرنے کے بعد امام علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، مولا جو بیماری یا دوسری مشکلات کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خود نہ جا سکے، اس کے بدلے کسی دوسرے شخص کو بھیجے، یعنی اس کا خرچہ برداشت کرے، تو اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو امام صادق آل محمد علیہ السلام نے اسے فرمایا، 1 درہم، یعنی ہر 1 درہم کے بدلے میں جو وہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کوہ احد کے برابر اس کے لیے حسنہ لکھے گا۔ جو اس نے خرچ کیا ہے اسی دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری اور آخری چیز، جو مصیبتیں اس پر نازل ہوں گی انہیں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دے گا اور اس کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، نہیں آ سکتے، مجبوری ہے، تو آپ کسی کو اپنی نیابت میں بھیج دیں، کسی کو نیابت میں زیارت کرائیں، تاکہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سفری حوالے سے، مالی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے، اللہ ان تمام مشکلات، پریشانیوں کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔